بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میڈیا اسٹوڈنٹس، اہلاً وسہلاً مرحباً۔ میں اپنے سب پیارے اسٹوڈنٹس کو ویلکم کرتی ہوں کلاس میں۔ آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کا روزہ اچھا گزرا آج کا؟ سب آلموسٹ ٹورڈز افطار ہے اور کچھ لوگوں کی سحری کا بھی ٹائم ہے۔ چلیں ماشاء اللہ، جی میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر احسان ہے، الحمدللہ۔ چلیے دعا کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی آج کا ہمارا استغفار۔ ریڈی آپ سب پھر آج کی نئی دعا سیکھنے کے لیے، نیا استغفار سیکھنے کے لیے؟ چل ماشاءاللہ، اللہ مبارک۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے آج کے سیشن میں برکت عطا فرمائے اور بہترین طریقے سے ہم اس دعا کو سیکھیں بھی اور اپنی زندگی کا حصہ بھی بنائیں، آمین انشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ کیا آپ کو کبھی کبھار اپنے گھر میں گھٹن اور تنگی کا احساس ہوتا ہے؟ جیسے آپ کو لگتا ہے کہ اتنا بڑا گھر ہے مگر پھر بھی ایک جیسے سینے پہ بوجھ سا، اور ایسے لگتا ہے کہ ٹائٹنس فیل ہوتی ہے، بہت بڑا گھر ہونے کے باوجود بھی آپ کو لگتا ہے کہ اتنا نہیں ہے جتنا بڑا ہونا چاہیے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت چھوٹا گھر ہوتا ہے اور آپ کو اتنی زیادہ کشادگی کا احساس ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا سب کے ساتھ؟ پھر آپ دیکھیں کہ ہاں یہ کہ ہر وقت نہیں، یہ کبھی کبھار ہوتا ہے، یعنی ہر کوئی نا اس کو کبھی کبھار ضرور ایکسپیرینس کرتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ اس چیز کا بھی ایک ہاتھ ہوتا ہے کہ ہمارے آس پاس لوگ اور ہماری اپنی جو سچویشن ہے، کنڈیشن ہے، فزیکل، مینٹل، اسپرچل، وہ ساری چیزیں مل کے نا پھر ایسی فیلنگ ہمارے اندر لے کر آتی ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے خرچ کے معاملے میں یہ فیل کرتے ہیں کہ ہاتھ بہت کھلا نہیں ہے اور تھوڑا سا جیسے آپ کو مشکل ہو رہی ہے فائنینسز میں، آلدو کہ آپ زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے ہیں مگر اتنا نہیں کر پاتے، بعض کچھ چیزوں پہ آپ کا دل کرتا ہے اسپینڈ کرنے کو، لیکن پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تھوڑا سا ٹائٹ ہے یہ مہینہ یا یہ ویک، اور انشاءاللہ اللہ برکت دے۔ اور اسپیشلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کووڈ کے زمانے میں تو بہت زیادہ فیملیز جو ہے فائنینشلی اکنامیکلی افیکٹ ہوئی ہیں نا، یعنی کچھ لوگوں کے گھر چلے گئے، کچھ کے اور اس طرح سے مسائل ہوئے، اور پہلے بہت فائنینشلی اسٹیبل تھے لیکن اب تھوڑا سا ان چیزوں میں ان کو مشکل ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں کہ اس سچویشن سے بھی ہم سب گزرتے ہیں، یعنی آن اینڈ آف ایسا ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہاتھ بہت کھلا ہوتا ہے اور جہاں ہمارا دل کرتا ہے ہم خرچ کرتے ہیں، جو لینا ہے لے لیتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا اسٹرگل کرتے ہیں۔ تو اب یہ بتائیں ایک اور چیز کہ آپ نے رزق کا لفظ تو سنا ہوا ہے نا سب نے الحمدللہ، تو یہ بتائیں کہ جب قرآن اور حدیث میں رزق کا لفظ آتا ہے تو اس میں کیا کیا شامل ہے؟ کچھ بھی آپ کا جو نالج ہے اس کے بارے میں، یہ ویسے اگر آپ رزق کا لفظ بولتے ہیں تو آپ کے خیال میں اس میں کیا کیا ہے؟ اولاد، وقت، ہماری صلاحیتیں، ہمارا رزق، ساری بلیسنگز، ایوری تھنگ، نالج، ہر نعمت، فیملی، روزی، ہیلتھ، علم، سکلز، ماشاءاللہ آپ لوگوں کو کافی جیسے مال، نعمتیں، فوڈ، علم، ہیلتھ، لو، ایوری تھنگ، الحمدللہ، عطا کرنا، ہیلتھ، سب کچھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ مبارک۔ تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں جب رزق کا لفظ آیا تو اس میں کیا کیا انکلوڈیڈ ہے۔ ماشاءاللہ آپ سب نے بہت اچھے سے اس کو کور کر لیا، کچھ اور چیزیں جو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک چیز تو جیسے ہمیں قرآن مجید میں جو رزق کے بارے میں ایک بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ رزق کی تنگی اور کشادگی اللہ کے ہاتھ میں۔ ہمارا رزق جب وسیع ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے،
اور جب کبھی اس میں کچھ تنگی ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتا دیا اولم یرو ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ رزق فراخ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں جو ایمان رکھتے ہیں. ایمان والوں کے لیے اس میں کیا نشانی ہے کہ وہ کبھی بھی مال کو یا رزق کو نا اپنی طرف سے نہیں سمجھتے، وہ ہمیشہ اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں. اور جب کبھی ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی کشادگی دے دی. اور جب کبھی کرائسس میں ہوتے ہیں تو بھی شکر گزار ہوتے ہیں اور اچھے وقتوں کا سوچتے ہیں کہ اس رب نے پہلے اتنی وسعت دی تھی، اس کے لیے کیا مشکل. تو ایمان والوں کے لیے یہ فلکچویشن انڈرسٹینڈ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ اگر ایک انسان دوسروں کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے رزق آ رہا ہے، جیسے مثلاً اگر کوئی یہ سمجھے کہ میرا باس جو ہے اس نے مجھے اتنی اچھی جاب دی ہوئی ہے اور وہ مجھے بونسز بھی دے رہا ہے اور مجھے اوور ٹائم بھی ٹائم پہ ملتا ہے اور اس باس کی وجہ سے ہی ساری چیزیں ہیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ پھر جب کبھی آپ پہ تنگی آئے گی نا تو آپ اسی باس کی دشمن ہو جائیں گے کہ اس کی وجہ سے سب کچھ ہوا. اور یہ پھر ایک طرح سے انسان کو دنیا کا بندہ بنا دیتی ہے یہ چیز. لیکن جو ایمان والا ہے وہ ہر چیز کا کریڈٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیتا ہے کہ اگر یہ باس مجھے اچھی سیلری دے رہا ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے، اگر اس نے مجھے بونس دیا تو یہ بھی اللہ کی طرف سے، اللہ نے اس کے دل میں ڈالا ہے، اور اگر یہ مجھے اوور ٹائم دے رہا ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے. کیا آپ کو نہیں پتا اسپیشلی مڈل ایسٹ میں میری اپنی فیملی ممبرز بہت سارے، ان کے ساتھ ایسے ہوا کہ they were forced to leave کیونکہ 6 مہینے سے 1 سال سے 4 months سے ان کو کوئی سیلریز نہیں مل رہی. تو اب آپ دیکھیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق ان ممالک میں لکھا ہوا تھا وہ لوگ وہاں رہے اور رزق آتا رہا. لیکن پھر جب نہیں لکھا ہوا تھا تو اب کیا ہے کہ اتنے مہینے رہنے کے باوجود، کام کرنے کے باوجود رزق نہیں ملا. تو یہ جو فلکچویشنز ہم لائف میں دیکھتے ہیں نا، اس سے ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ رازق اللہ کی ذات ہے. وہی ہے جو ایک جگہ میں ہمارے لیے برکت پیدا کر دیتا ہے اور پھر اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے کہ وہ جگہ ہمارے لیے تنگ ہو جاتی ہے اور ہم اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور بات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وہ ہے کہ اکثر لوگ یہ نہیں جانتے. اور کیا نہیں جانتے؟ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. کہہ دیجئے بے شک میرا رب رزق فراخ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. یعنی لوگ ہمیشہ دوسروں کو ہی کریڈٹ دیتے رہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ ہو گیا، بس وہ بھائی نے سفارش کی تو جاب مل گئی، وہ بھائی نے ریزیومے دے دیا تھا تو یہ ہو گیا تھا، وہ میرے فلاں نے ہیلپ کر دی، ابو نے یہ کر دیا تھا تو اس لیے ہو گیا. یعنی کتنی دفعہ ہم اپنی ہر کامیابی کا کریڈٹ اللہ کو دیتے ہیں. اکثر ہم بھول جاتے ہیں اور لا علم ہوتے ہیں، اور اللہ کب یاد آتے جب وہ چیز چلی جاتی. تو اگر جب وہ چیز مل جائے اس وقت بھی اللہ کو یاد رکھیں اور اس کا شکر ادا کریں اور اپنی باتوں کا انداز بدل لیں تھوڑا سا. یہ کہنے کے بجائے کہ ابو کی وجہ سے ہوا، آپ کیا کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابو کو سبب بنایا اور الحمدللہ اتنی اچھی جاب مل گئی. اللہ تعالیٰ نے بھائی کو سبب بنایا اور جاب مل گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری دوست کے دل میں ڈالا اور اللہ تعالیٰ نے یہاں میری جاب کر دی اور میں یہاں جاب کر رہی ہوں، حالات اچھے ہو رہے ہیں. تب آپ دیکھیں کہ جی ایگزیکٹلی اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا اور آپ ان کے شکر گزار بھی ہوں. اب یہ بھی نہیں کہ آپ ان سے کہیں ہاں ٹھیک ہے بھائی تمہیں سبب بنایا تھا، اصل میں تو سارا کچھ اللہ نے کیا. نہیں، اللہ کو کریڈٹ دے اور بندوں کے بھی شکر گزار. لیکن آپ ان کا شکریہ کیسے ادا کریں؟ آپ ان سے کہیں بس
الحمدللہ میں بہت اللہ کی شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے مجھے ملوایا، اور اللہ تعالیٰ آپ کا بھی آپ کو بھی جزا دے، جزاک اللہ خیرن، کہ آپ نے میری یہ ہیلپ کی۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ جب ہمارے اندر یہ عاجزی آتی ہے نا، تو ہم پھر پینک نہیں ہوتے جب ہمارے اوپر کرائسس آتے۔ جیسے ایک دفعہ میں کسی اسکالر کا اسپیچ سن رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس کوئی آیا نا، تو کہتے ہیں کہ آئی وش میں اس کی مدد کر سکتا، لیکن میرے پاس اتنے اس وقت پیسے نہیں تھے۔ لیکن کہتے ہیں کہ وہ شخص میرے سامنے اتنا گڑ گڑایا، اور یعنی اس طرح میرے سامنے اس کی آنکھوں میں آنسو اور گڑ گڑا رہا تھا کہ اس کو نا فائنینشیل ہیلپ چاہیے، بہت زیادہ کرائسس، مشکل میں ہے وہ اور اس کی فیملی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے 1 منٹ کے لیے اپنے دل میں سوچا، اور میں نے اس کو بھی کہا کہ دیکھو اسی طرح گڑ گڑا کے تم اللہ سے مانگو، اللہ تمہارے لیے اسباب پیدا کر دے۔ آپ سوچیں کہ کیا ہم اتنا زیادہ اللہ کے سامنے جھک کے مانگتے ہیں اور اتنا گڑ گڑاتے ہیں اللہ کے سامنے، جس طرح بندوں کو ہم کہتے ہیں کہ پلیز میری ہیلپ کر دیں، اور پلیز یہ کر دیں، اور پلیز اس طرح کر دیں۔ اگر ہم اسی طرح یعنی اس طرح گڑ گڑا کے اپنے رب کے سامنے مانگیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے رستوں سے ہمیں دے گا جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ پہ توکل اور اللہ پر ایمان اور اللہ کو رازق سمجھنا ہمارے اندر خودداری کو مضبوط کرتا ہے، ہماری سیلف رسپیکٹ بات کی رہتی ہے۔ ایک انسان جب مانگنے لگ جاتا ہے نا انسانوں سے، تو سب سے پہلے تو اس کی سیلف اسٹیم، سیلف رسپیکٹ ختم ہو جاتی، اور پھر اس کے لیے بندوں پہ ڈپینڈنس بڑی آسان ہو جاتی، اور وہ پھر بہت لیزی ہو جاتا ہے ایسا انسان۔ لیکن جو اللہ پہ توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، وہ اپنی عزت اور اپنی ناموس کو بھی قائم رکھتا ہے۔ بالکل دعا کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ استاذہ کے سیشنز لے رہے ہیں ابھی، تو اس میں استاذہ نے ایک لیکچر میں بتایا تھا نا کہ زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ تم نا اگر میں مر جاؤں اور میرے ذمے کوئی قرض ہو، تو تم میرے مولا سے کہنا، یعنی میرے آقا سے، کہ وہ میرا قرض ادا کر دیں۔ تو اس زمانے میں نا مولا کہتے تھے کہ یعنی اس آقا کو جس کے پاس سلیوز ہوتے تھے نا۔ تو ان کے بیٹے نے کہا کہ میرا نہیں خیال کہ آپ کو کبھی کسی نے خریدا تھا اور آپ کسی کے سلیو تھے، تو آپ کا مولا کون ہے نا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا مولا اللہ ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی جیسے مجھ پر کوئی مشکل آتی تھی، تو میں اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کیا کرتا تھا کہ یا مولا زبیر اقضی عنہ دینہ، اے زبیر کے مولا ان کا قرض ادا کر دے، یعنی تم میرے لیے اس طرح سے دعا کرنا۔ تو اب آپ دیکھیں کیا ہم اللہ سے ایسے دعا مانگتے ہیں اپنا نام لے کے کہ اے میرے مولا میرے قرض آپ ادا کر دیں؟ ہم تو بس انسانوں کی منتیں کرتے رہتے کہ وہ ہیلپ کر دے، وہ ہیلپ کر دے۔ جب رازق اللہ ہے، دینا اس نے ہے، تو انسانوں سے کے آگے کیوں ہاتھ پھیلائیں؟ تو اس لیے اپنی دعاؤں میں گڑ گڑاہٹ لائیں، عاجزی لائیں، اور یقین اور توکل لائیں۔ ایسے رستوں سے آپ کو رزق ملے گا جہاں سے آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور رزق کیا ہے یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ رزق سے مراد ہر وہ چیز ہے جو اللہ اپنے بندوں پر نعمتوں کی صورت میں انعام فرماتا ہے، خواہ وہ مادی چیزیں ہوں یا مانوی۔ مادی کا مطلب ہے فزیکل، ٹینجیبل جن کو آپ کہتے ہیں، یا انٹینجیبل جیسے کہ مال، شوہر، اولاد، اہل و عیال، صحت، محبت، قبولیت وغیرہ، اور اس طرح کی سب چیزوں کو رزق کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ پوری زندگی ہماری رزق ہے، in other words۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور جو ڈویژن کی علماء نے، وہ مجھے بہت اچھی لگی، میں نے سوچا آپ سے بھی شیئر کروں۔ استاذہ نے ہمیں کروائی تھی قرآن کے موتی جب انہوں نے پڑھایا تھا۔ آپ دیکھیں ایمان لانا رزق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رزق ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت رزق ہے، علم رزق ہے، اخلاق حسنہ رزق ہے، نیک زوج یعنی نیک بیوی یا نیک شوہر رزق ہے،
اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا رزق ہے، مال رزق ہے، اس وقت تم جس حالت پر بھی ہو وہ بھی رزق ہے، دن میں تمہارا روزہ رکھنا رزق ہے، تمہارا رات کا قیام کرنا رزق ہے، اور اسی طرح دیگر چیزیں. سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی ہمیں دی ہے نا، عبادات سے لے کے ایمانیات تک ہر چیز کور ہو گئی. عبادات، ایمانیات، اخلاقیات، سب چیزیں رزق ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اب تھوڑا سا آپ پچھلی آیت کو ذرا ریکال کریں جو میں نے آپ کو کہا کہ یبسط الرزق اور یقدر. اب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نا اس ایمان بڑھا دیتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے تو گھٹا دیتا ہے. یعنی ان ساری چیزوں میں جو کمی ہے یا ان ساری چیزوں میں جو زیادتی ہے، یہ وسعت اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے کہ کون اللہ سے محبت زیادہ کرے گا اور کون کم کرے گا. تو جب آپ ایسے دیکھتے ہیں تو پھر اسی طرح آپ دیکھیں انسانوں کی محبتیں ہیں، ہر چیز اللہ کا رزق ہے، اس لیے اللہ سے ہر چیز مانگنی چاہیے. اور جتنا زیادہ ہم اللہم ارزقنی دعا مانگیں گے، تو اب آپ جب مانگے نا اللہ سے اللہم ارزقنی، تو آپ یہ ساری باتیں ذہن میں لے کر آئیں کہ آپ سارا کچھ اللہ سے مانگ رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ ان ساری اور بہت ہر چیز جو ہماری زندگی میں ہے اس کا رازق اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دینے والا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے مجھ سے فرمایا خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے اور رات دن کی فیاضی سے اس میں کمی واقع نہیں ہوتی. کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب سے اس نے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں تب سے اس نے کتنی فیاضی کی ہے، لیکن اس کے دائیں ہاتھ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت وسیع، ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی، اس کے دینے میں نہیں. آپ دیکھیں کہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے انسان آ رہے ہیں، اس زمین کا پانی پی رہے ہیں، زمین سے کھا پی رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں پانی بھی وہی ہے، زمین بھی وہی ہے، اور وہ نباتات اگاتی جا رہی ہے، جانور آتے جا رہے ہیں، چیزیں پیدا ہوتی جا رہی ہیں، ہم کھاتے جا رہے ہیں، اور وہ ختم نہیں ہو رہی. اور یہ تو اب لوگ کہتے ہیں نا اچھا وہ اوشن شرنک ہو رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے، لیکن جب تک اللہ چاہے گا یہ دنیا قائم رہے گی اور اس کا رزق بھی قائم رہے گا. کسی انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ بس ایک ان کی سائنس ہے جس سے وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اصل میں تو اللہ رازق ہے. جب تک اللہ چاہے گا ہم پانی پیتے رہیں گے. آپ دیکھیں آب زمزم اس کی مثال ہے، کتنی صدیوں سے وہ پانی وہاں پر موجود ہے اور آج تک نہ اس کا ٹیسٹ چینج ہوا ہے نہ کچھ اور. یہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے نا، رزق ہے نا، اتنی صدیوں سے وہ پانی، اور اتنے پتہ نہیں کروڑوں بلینز لوگوں نے پانی پیا ہوگا اور ابھی تو وہ ختم نہیں ہوا. اور یہ آپ دیکھیں کتنی زبردست حدیث ہے کہ رزق سے بھاگنے والا بھی رزق پا کر ہی رہتا ہے. یعنی آپ بے شک بھاگیں، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، آپ تک پہنچ جائے گا. جابر بن عبداللہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم اپنے رزق سے اس طرح بھاگے جس طرح موت سے بھاگتا ہے تو رزق اس سے اسی طرح پا لے گا جس طرح موت اسے پا لیتی. یعنی آپ کے نصیب میں اور آپ کی قسمت میں جو لکھا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا، آپ سے کوئی بھی نہیں لے سکتا. جیسے آپ دیکھیں نا کہ بعض دفعہ کچھ لوگوں کو جائیداد سے محروم کر لیا جاتا ہے، یا ان کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لیتے ہیں دوسرے لوگ، ان کے پیسے لے لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں. ایسے بہت ظلم ہوتے ہیں نا دنیا میں. ہو سکتا ہے کہ آپ بھی ایسے کسی ظلم کا وکٹم ہو، تو آپ ہمیشہ یہ بات سوچیں کہ اگر وہ رزق آپ کا ہے تو وہ آپ تک آ جائے گا، اس سے آپ سے کوئی نہیں لے سکتا. اور چاہے کوئی چھیننا چاہے وہ ٹیمپریریلی چھین بھی لے گا، لیکن اگر وہ آپ کے نصیب کا، آپ کی قسمت کا ہے تو آپ تک آ جائے گا. اور اگر وہ نہیں ہے تو وہ نہیں ملے گا آپ کو جتنی مرضی کوشش کریں. تو اس لیے اللہ پہ معاملات کو چھوڑ دیں. اور آپ دیکھیں کہ ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ جیسے
ہم کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں اور وہ چیز ہمارے پاس پہنچ جاتی، یعنی ہمارا رب اتنا غفور رحیم ہے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی کیا، جیسے ہمارے جو نصیب میں رزق ہے وہ ہمیں ہماری زندگی میں مختلف سٹیجز میں ملتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ کی تدبیر ہے کہ کس ایج میں مجھے کتنا رزق ملے گا۔ آپ دیکھیں ہم میں سے ہر ایک کی لائف ڈیفرنٹ ہے نا، بچپن میں ڈیفرنٹ رزق تھا، پھر جوانی میں ڈیفرنٹ، پھر مڈ ایج میں ڈیفرنٹ، اب اگر اولڈ ایج کی طرف آ رہے ہیں تو ڈیفرنٹ، اور آپ ان سب فیزز میں دیکھتے ہوں گے فلکچویشن ہے، کبھی زیادہ کبھی کم، کبھی زیادہ کبھی کم۔ تو یہ یبسط الرزق یہ اللہ کی طرف سے، اور یقدر بھی اسی کی طرف سے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر انسان کے رزق میں تنگی ہوتی ہے تو بعض دفعہ اس کا ایک ریزن ہمارے گناہ بھی ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ جو پوری لسٹ ہم نے دیکھی نا، ان سب میں اگر آپ تنگی فیل کریں ایمان میں، یا جیسے آپ ایمان ڈاؤن ہو رہا ہے، یا آپ کو اللہ سے محبت نہیں محسوس ہوتی، اللہ کے نبی سے محبت نہیں محسوس ہوتی، یا آپ مثلا نیکی کے کاموں میں دل نہیں لگتا، یا آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ کسی کے لیے بھی کوئی اچھی بات سوچیں، یا عجیب عجیب نیگیٹو چیزیں آتی ہیں دماغ میں، تو وہ بعض دفعہ یہ بھی گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں بھی مضمون بار بار آیا بہت جگہوں پہ کہ انبیاء اپنے قوموں کو کیا کہتے تھے کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم بادل میں تمہارے لیے رزق ہے، لیکن تم اپنی غلطیوں اور اعمال کی وجہ سے اسے محروم کر دیے جاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو بندوں کو رزق دینا چاہتے ہیں، لیکن ان کی غلطیاں، ان کے اعمال اس کے رزق کو واپس لے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے کثرت سے استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ جو انسان بخیل ہوتا ہے یا اس کا دل تنگ ہوتا ہے، اس سے بھی رزق جو ہے وہ کم کر دیا جاتا ہے اس سے، اور خاص طور پہ یہ حدیث اس کی دلیل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو 2 فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں۔ ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو تلف کر دے۔ یعنی اگر آپ صبح اٹھتے ہیں اور آپ ایک نیت کر لیتے ہیں آج میں یہ صدقہ کروں گی، یا مثلا آج میں اس طرح اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤں گی، کیونکہ یہ سب رزق ہے جو آپ بانٹ رہے ہیں، چاہے محبتیں ہیں، چاہے مسکراہٹیں ہیں، چاہے آپ اپنا علم دے رہے ہیں، چاہے آپ عمل سے فائدہ پہنچا رہے ہیں، اخلاق سے، جیسے بھی فرشتے کی دعا ہمیں مل جاتی ہے اور دے اور دے۔ اور جو صبح ہی اٹھے وہ کچھ بھی نہیں کرنا دیکھا جائے گا، تو پھر اور تنگی آتی جاتی۔ جتنا بانٹتے ہیں چاہے مال ہے، محبتیں ہیں، اتنا اور سمیٹتے ہیں، اور جتنا روکتے ہیں پھر اتنی تنگی آتی۔ اب آپ دیکھیں کہ رزق کو بڑھانے والے جو ہمیں قرآن اور سنت میں مختلف آیات سے اور احادیث سے اسباب پتہ چلتے ہیں، وہ 3 کیٹیگریز میں ان کو ڈال سکتے ہیں۔ ایک تو تقوی اور اللہ پہ توکل، اللہ کا ڈر، اور ساتھ یہ کہ رازق اللہ، یہ توکل ہے اللہ تعالیٰ پہ، اور شکر گزاری، ہر حال میں الحمدللہ کہنے والے بنے، نہ شکری رزق کو کھا جاتی ہے۔ اور اسی طرح انسانوں پر بھروسہ رزق کو ختم کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ اور اللہ پہ توکل کریں کہ رازق وہ ہے۔ اور تیسری چیز دعا اور استغفار انشاءاللہ۔ تو آج کے استغفار انشاءاللہ گھر اور رزق میں برکت لانے والا، اس استغفار کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں، گھر میں بھی برکت ہوگی اور رزق میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اور یہ ہمارا استغفار ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اس کو مانگی ایک دفعہ، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ ساری چیزیں آپ دیکھیں کور ہو گئی نا۔ اے اللہ میرے گناہ بخش دے، یعنی اگر میرے گناہوں کی وجہ سے میرے رزق میں تنگی آ رہی ہے، میرے گھر میں تنگی آ رہی ہے، تو یا اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے، اور میرے گھر میں کشادگی
کشادگی دے اور میرے رزق میں برکت دے. Oh Allah, forgive me my sins, make spacious for me my home, and bless the provisions which you have provided me with, that is, increase the good in it, inshallah. اور اس کے بارے میں حدیث آتی ہے, ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آج رات آپ کی دعا سنی, میں نے آپ کی جو دعا سنی وہ یہ تھی, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اے اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرے گھر میں کشادگی دے اور میرے رزق میں برکت دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا ان دعائیہ کلمات نے کچھ چھوڑا؟ یعنی یہی 3 چیزیں تو ہیں جو ہم سب چاہتے ہیں اپنی زندگی, کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارا گھر میں کشادگی ہو اور ہمارے رزق میں برکت ہو. آپ دیکھیں کہ اس میں جو کی ورڈز ہیں وہ یہ 5 ہیں نا. ذنبی یعنی انسان کے گناہ, غلطیاں, کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں حقوق اللہ, حقوق العباد میں, جو رزق کی تنگی کا باعث بنتی ہے, گھر میں تنگی کا باعث بنتی ہیں. پھر ہم سب وسعت چاہتے ہیں اپنے رزق میں, چاہے وہ ہمارا ایمان ہو, چاہے اخلاق ہو, مال ہو, عبادات ہو, ہم چاہتے ہیں ہم بہت زیادہ کریں. اور داری گھر, آپ دیکھیں ہماری زندگی کا ایک میجر حصہ ہمارے گھر میں گزرتا ہے, اور اگر وہیں پر خوش نہ ہوں, ہم ہر وقت ایک عجیب سی ٹسل رہے, ایک کولڈ وار گھر والوں میں چلتی رہے, ایک دوسرے سے دل کٹے رہیں, تو وہ گھر آپ کو جہنم لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو گھر میں برکت جو ہے نا گھر والوں کے اعمال سے آتی ہے. تبھی ہم بارک بھی مانگ رہے ہیں نا, کہ اللہ برکت دے رزق میں, کہ میرے اس گھر میں خیر و برکت ہو. یہ جو ہم اجنبیوں کی طرح رہ رہے ہیں, یہ اللہ شیطان کو ہٹا دے ہمارے اندر سے, تاکہ ہمارے دل ملیں. کیونکہ آپ دیکھیں نا, گھر والوں کی ایک دوسرے سے محبت بھی رزق ہے, گھر والوں کا ایک دوسرے کی عزت احترام کرنا یہ بھی رزق ہے, گھر والوں کا ایک دوسرے کا خیال رکھنا یہ بھی رزق ہے, ایک دوسرے کا احساس کرنا یہ بھی رزق ہے. تو یہ کون کرے گا نا, گھر والوں کے دلوں میں کون یہ سب ڈالے گا؟ اللہ تعالیٰ ڈالیں گے. آپ جتنے مرضی ان کو ہر روز لیکچر دے کے ان کو ایک گلٹ ٹرپ دیں, لیکن اصل میں تو دل اللہ ہی بدلے گا نا. تو اس دعا کو آپ نے ضرور اپنی دعاؤں میں شامل کرنا ہے انشاءاللہ. تو اس کا لفظی ترجمہ دیکھیے, اللہم اغفر لی, اے اللہ بخش دے, ذنبی میرے گناہ, ووسع لی اور کشادگی دے, فی داری میرے گھر میں, بارک لی اور برکت دے میرے لیے, فی رزقی میرے رزق میں. یس, بیوٹیفل اینڈ کمپلیٹ دعا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ وہی بات ہے جیسے اللہ کے رسول نے بھی نے کہا نا, کہ کیا اس میں کچھ رہ گیا, یعنی سارا کچھ تو اس دعا نے کور کر لیے, nothing left. چلیے اب ایسے کرتے ہیں کہ اس دعا کی ہم ریسائٹیشن سنتے ہیں اپنے شیخ کی آواز میں, اور آپ لوگ ساتھ ساتھ اس کو مانگیے اور یاد بھی کیجیے, اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اپنے سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں. بسم اللہ. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. چلیں مانگیے اس دعا کو دوبارہ, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اور اس مائنڈ میپ کے ساتھ آپ دیکھیں اس کو آپ یاد کر سکتے ہیں, اور یہ نا 3 دعائیں آپ کی بن سکتی ہیں. اللہم اغفر لی ذنبی, اللہم وسع لی فی داری, اللہم بارک لی فی رزقی. تو اس طرح آپ ان کو شارٹ فریزز میں بھی یاد کر سکتے ہیں. تو اس طرح جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ صرف برکت کی دعا اپنے لیے کرنا چاہتے ہیں, تو آپ یہ دعا مانگ لیں, اللہم بارک لی فی رزقی, یا اللہ میرے رزق میں برکت دینا.
اور پھر آپ کو گھر میں وسعت چاہیے تو آپ صرف یہ وسعت کی دعا بھی مانگ سکتے ہیں، اور آپ ان تینوں کو اکٹھا بھی مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں جزاکم اللہ خیرن کثیرا مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، بارک اللہ فیکم. اس دعا کو یاد کریں اور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اپنے عمل کا حصہ بنائیں. اور آپ دیکھیے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا نا، کسی نے کہا کہ ہم کیسے دعاؤں کو اپنے اذکار میں شامل کریں. سب سے جو بیسٹ طریقہ ہوتا ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو پابند کریں اور اوقات مقرر کریں. اور اوقات کیا کہ جیسے آپ نمازوں کے ساتھ مقرر کر لیں. جیسے آپ دیکھیں نا، فجر اور عصر کے بعد تو آپ نے صبح اور شام کی دعائیں الحمدللہ پڑھنی ہوتی ہے نا، تو باقی جو ظہر اور مغرب عشاء ہے اس کے ساتھ آپ ان دعاؤں کو پھر انکلوڈ کر سکتے ہیں. جیسے آپ مثلاً ظہر کے بعد کر لیں، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، تاکہ یہ کہ اور استغفار کا سب سے بہترین جو وقت ہے وہ سحور ہے، کیونکہ وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کہا نا کہ جو ایمان والے ہیں سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں. تو استغفار کا بہترین وقت سحری ہے، لیکن اینی ٹائم آف دا ڈے جب بھی آپ کر سکیں آپ ضرور ان دعاؤں کو مانگیے. انشاءاللہ جو ابھی تک ہم نے دعائیں کی ہیں ان کی میں آپ کے لیے ریسائٹیشن پلے کر دوں گی، آپ ساتھ ساتھ ان کو دہرا لیجئے. اور یہاں پہ میں کنکلوڈ کرتی ہوں سیشن کو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإیاکم آمین.